اس مبارک اور عظیم عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ قربانی کا عمل کوئی معمولی نہیں ہے، بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا اور بڑے مرتبے والا یہ عمل ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ جن جن ساتھیوں نے قربانی کی ہے اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت فرما، اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کی فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، مراتب ہیں، اے اللہ ان کا مستحق بنا دے۔ یقیناً یہ قربانی کا عمل بڑا مبارک اور بڑا پاکیزہ عمل ہے۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، فضائل و مراتب کے ساتھ ساتھ بڑی اس میں نصیحتیں ہیں، حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے، یہ قربانی ہمیں حق کی تلاش کا طریقہ بھی سکھلاتی ہے، حق و باطل کی تمیز، فرقات واضح کرنے کی تعلیم بھی دیتی ہے، صحیح بات کو پہچاننے کا یہ ایک بہترین درس ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں، بزرگ بھی ہے، سفید داڑھی ہے، بڑا روشن چہرہ ہے، نورانی چہرے والا شخص ایک جانور لے کر اس کی لگام ہاتھ میں تھمائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم اس کے قریب جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی یہ جانور دو دانت ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے بیٹے یہ جانور دو دانت ہے۔ اس نے کہہ دیا۔ ہم اسے جھوٹا نہیں کہتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، اس کی بیادبی نہیں کرتے، اسے ہم بھلا برا نہیں کہتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ اجازت ہو تو ہم اس کا دان دیکھ لیں۔ وہ کہتا ہے بیٹے دیکھ لو۔ آپ اس جانور کی لگام پکڑتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، دانت دیکھتے ہیں کہ دو دانت ہے یا نہیں۔ اسے جھوٹا نہیں کہتے کہ اس مالک نے اگر کہہ دیا ہے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں، اس کی بیادبی نہیں کرتے، اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ خود جانور کو دیکھتے ہیں کہ یہ دو دانت ہے یا نہیں۔ اس قربانی کے جانور میں بڑی نصیحتیں ہیں، صرف ایک نصیحت کی طرف اشارہ کر کے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے، اس بزرگ نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اس کے باوجود بھی آپ قربانی کے جانور کا منہ کھولتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں۔ یہ قربانی ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ جس طرح آپ نے خود جانور کا منہ کھولا اور دو دانت دیکھ لیے، یقین ہو گیا، یہی جذبہ، یہی ذوق ہر عبادت کے لیے کریں۔ معیشت کا معاملہ ہو، کہنے والے کی بیادبی نہیں ہے، اسے جھوٹا یا اسے غلط مت کہیں، آپ خود دیکھیں کہ تجارت کا کیا طریقہ کار ہے، معیشت کے کیا شرائط ہیں۔ روزے کا معاملہ آتا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی کیا تعلیم دی ہے، کیا شرائط ہیں، کیا پابندیاں ہیں، کیا قیود ہیں۔ عمرے حج کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
آپ خود دیکھیں، تحقیق کریں، کسی کہنے والے کی بات پہ بس اس نے کہہ دیا اور ہم پیچھے چل پڑے، ایسا نہ، بلکہ تحقیقی مزاج بنائے۔ یہ قربانی ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ حق کو باطل کو پہچانو، ہر کہنے والے کی بات کو مان کر اس پہ عمل نہ کرو، اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ، خود دیکھو، خود جانچو، خود پڑتال کرو، اس کی تحقیق کرو، تحقیق۔ اور یہ شریعت کوئی کھیل نہیں، کوئی تماشا نہیں، کوئی قصہ اور کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک دستور ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، ضابطہ حیات ہے۔ یہ شریعت انسان کی کامیابی کا راز ہے، جس میں رب کی رضا کا اعلان ہے۔ یہ شریعت، یہ اللہ کا بنایا ہوا دستور و قانون ہے، اس کے متعلق ہمیں کچھ نہیں سوچنا، بس جس نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا، جس کو کرتے ہوئے دیکھ لیا بس اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کامیابی اور ناکامی کی ایک راہ ہے، ایک ضمانت ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ کسی انسان کا نہیں، کسی مخلوق کا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ایک ضابطہ ہے۔ ہم اس کے اوپر کبھی ہم نے وقت نہیں نکالا، اسے دیکھا نہیں، اسے جانچا نہیں، اسے پرکھا نہیں۔ یہ شریعت ہے، شریعت۔ اللہ پاک نے سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ۔ فرمایا شریعت یہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، اور کس پر نازل کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ فرمایا یہ شریعت ہے، یہ ایک اصول اور ایک قانون ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ عبادت کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، سیاست اور ریاضت کا معاملہ ہو، صرف ہم قربانی کے جانور کے لیے تو ہم نے یہ مزاج بنا لیا ہے، اور باقی عبادات کے اوپر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہر چیز کی پہچان، ہم کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں، دکاندار ہمیں 100 بار تسلیاں دیتا ہے، تب بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک جوتا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ہم اسے بار بار دیکھتے ہیں۔ ہم ان کے اوپر تو اتنی کوشش، اتنی محنت، اور جو انسان کی کامیابی کا راز ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، ضابطہ حیات ہے، کبھی ہم نے اس کے اوپر بھی سوچا ہے؟ جس طرح جس نے کہہ دیا ہمیں یقین ہو گیا، ہمارے پاس فرصت نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسا پیارا اور پاکیزہ اصول ہے کہ جس کی تبدیل کا اختیار کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس آیت نمبر 15 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا ابدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ سورہ یونس آیت نمبر 15 کے اندر اللہ پاک نے تنبیہ فرما دی، واضح کر دیا، اور میرے پیغمبر اپنی امت کو بتا دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ امت کو واضح کر دے کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول و قانون کے اندر میں تبدیلی کروں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے تو کیا ہم جس طرح چاہے کرتے رہے؟ بلکہ اتنی بڑی وعید سورہ حاقہ 29واں پارہ آیت نمبر 44، 45 اور 46 کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ بِالْوَتِينِ۔ فرمائے میرے پیغمبر اگر آپ نے ہمارے بنائے ہوئے قانون کے اندر، شریعت کے اندر ایک جملہ بھی اپنی طرف سے ملا دیا تو ہم آپ کو دائیں کے ہاتھ سے پکڑ کر شارہ کاٹ دیں گے۔ اتنی بڑی وعید ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا مہربان، کتنا شفیق ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں سے بھی اللہ کے پیغمبر اس قدر پیار کرتے ہیں، جانور بھی آپ سے اس قدر مانوس ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جب جانور منگائے تھے، اونٹ منگوائے تھے، آپ ذبح کرنے لگے، لائن بنی ہوئی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹ اپنی لائن توڑ کر آگے آتے کہ پہلے نبی کے ہاتھوں میں ذبح ہو جاؤں۔ جانور ہے جانور، لیکن نبی مکرم سے کس قدر پیار کرنے والا، آپ سے کس قدر مانوس ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے 100 اونٹ تھے لائن میں کھڑا کر دیا، جب اللہ کے پیغمبر ان کو نہر کرنے لگے، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ اونٹ لائن توڑ کر آگے بھاگتا کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنی گردن اونچی کر کے کھڑا ہو جاتا، اللہ کے پیغمبر پہلے مجھے ذبح کرے بعد میں اس کو ذبح کرے۔ اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق سے محبت کرنے والے، اتنا شفیق و مہربان۔ ایک خاتون پریشان ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائی اور کرتی ہے اللہ کے پیغمبر شوہر نے زہار کر دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ شروع اسلام میں جب کوئی شخص یہ کہہ دیتا انت علیہ کظہر امی، تیری پیٹھ میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہو، تو وہ عورت اس کے پر حرام ہو جاتی تھی۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میرا اور کوئی سہارا نہیں، میرا کوئی گھر نہیں، میرا کوئی در نہیں، کہاں جاؤں؟ معصوم بچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ترس آیا ہوگا، آپ کی کیفیت کیا ہوگی ان بچوں کو طرف دیکھ کر۔ بار بار عورت اصرار کر رہی ہے، لیکن کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا خاتون میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، میں تبدیلی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ 28واں پارہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ کے پیغمبر اس قدر مہربان اور شفیق ہوتے ہوئے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے پیغمبر نے کوئی اپنی زبان سے جملہ نہیں نکالا جب تک کہ اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آیا۔ آج ہم اور آپ جس طرح چاہیں، یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک ضابطہ ہے، جو ہمارے ذہن میں آئے اسے ہم بہتر سمجھ کے شروع کر دیتے ہیں، جو جی میں آئے، جو دل میں آئے، اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ۔ اے میرے پیغمبر آپ نے بھی اسی چیز کی پیروی کرنی ہے، آپ کے شب و روز عبادت، معیشت، معاملات، رات دن اسی طرح گزرنے چاہیے جس طرح میں اللہ تمہیں وحی کے ذریعے حکم دوں، اور اپنی مخلوق کو بھی یہی حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ جب پیغمبر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، آپ اور ہم کیسے؟ یہ قربانی ہمیں تعلیم دے رہی ہے، حق کی پہچان کرو، حق کی پہچان۔
آپ دنیا کے معاملات میں بڑے ماہر ہیں، ایک ایک چیز کو چھان چھان کر بار بار دیکھ دیکھ کر خریدتے ہیں، اور اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ قربانی ہمیں تعلیم دے رہی ہے، حق کی پہچان کرو، حق کو ڈھونڈو، حق کو پہچانو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود آپ کی چاہت ہے کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی، قبلہ بیت المقدس تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے، اور یہ چاہت ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 16 یا 17 مہینے تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 نازل کر کے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، میرے پیغمبر نے ایک نماز بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، چاہتے ہوئے ہم جس طرح چاہے کریں۔ بلکہ سید ابن حبان کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای البکاء خیر و ای البکاء شر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر میرا سوال یہ ہے، زمین ساری کا خالق اللہ ہے، آپ یہ بتائیں زمین میں سب سے بہترین محبوب ٹکڑے کون سے ہیں اور بدترین ٹکڑے کون سے ہیں؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہم تو بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر رک گئے، کہا لا ادری، اے نوجوان، اے سائل پوچھنے والے، جو تم نے نبی سے سوال کیا ہے مجھے سوال کا جواب نہیں آتا، لا ادری حتی اسأل جبرائیل، جب تک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نہیں پوچھتا میں محمد جواب نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر چھوٹی چھوٹی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے آرڈر حکم نہیں آتا۔ ہم رات کو کچھ اور بنا لیتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو کچھ مزاج اور ہوتا ہے، دوپہر کو مزاج اور ہوتا ہے، ایسی خرافات، ایسی بدعات قدم قدم پہ اس قدر فراخات پیدا ہو گئی ہے، اتنا خرافات ہو گئے کہ اب حق و باطل کی تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور کہنا یہ ہے کہ بھئی حرج کیا ہے، اگر یہ کر رہا ہے تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اس میں کون سی حرج ہے؟ اور میرے بھائیوں بہت بڑی حرج ہے، معمولی حرج نہیں، یہ تو تباہی کا کنارہ ہے، بربادی ہے۔ شمائل ترمذی میں امام صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ سیدنا زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کوئی چیز بیچ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آئے، سیدنا زہر نے دیکھا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سیدنا زہر کو پیچھے ایسے جپھا مار لیا، جس طرح بچے کھیلتے ہیں پیچھے آ کر پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ کون؟ کیا انداز ہوگا کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جپھا مارا، جسم کے ساتھ جسم مل گیا، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا جسم اللہ کے پیغمبر کے جسم کے ساتھ مل جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری بات بڑی طویل ہے، اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری زندگی میں جس بیماری سے آپ سنبھل نہ پائے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضل بن عباس کو کہا تھا کہ سدو راسی میرے سر میں بڑی تکلیف ہے، پٹی باندھو۔ کیفیت یہ تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ بیٹھ کر آپ نے صحابہ کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا اور سنو، ھذا ظہری فلیستقد منہ، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے آج محمد کی پشت حاضر ہے، دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لو۔
اس پہ ذرا ہم بھی اپنے گربانوں میں جھانکیں، ہمارا معاشرے کے ساتھ کیا رویہ ہے، کس طرح ہماری زیادتیاں اور ظلم ہے۔ اللہ کے پیغمبر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو پیش کیے ہوئے ہیں کہ اور ساتھیو، آج دنیا میں جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے بدلہ لے لو، ھذا مالی فلیأخذ منہ، اگر کسی کا میں نے مال لے لیا ہے آؤ میرا مال مجھ سے لے لو۔ اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جو آپ کے لیے تکلیف دے بنا، ھذا ظہری فلیستخذ منہ، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں آپ نے مجھے چھری ماری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ مجھے مار لو، اس لیے کہ دنیا خذوہ الدنیا اہون من خذوہ الآخرہ، اور دنیا کی شرمندگی، دنیا کی ندامت آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ آؤ آج محمد کا آخرت سے بچتے ہوئے آج دنیا میں بدلہ لے لو، آخرت میں میرا مطالبہ نہ کرنا۔ صحابی کھڑے ہو گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مارو۔ کہا اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے لکڑی ماری تھی اس وقت میری پشت پہ قمیص نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، صحابی نے لکڑی توڑتے ہوئے پھینک دی، اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ اپنا جسم چمٹا لیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ سے یہ سنا تھا کہ جس کا جسم محمد کے جسم سے لگ جائے اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آج سنہری موقع پا کر آپ کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگانا چاہتا ہوں، کائنات کے امام کیا آپ سے ہم بدلہ لیں گے؟ وہ خوش نصیب صحابی، وہ صحابہ ترستے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ ہمارا جسم لگ جائے۔ وہ کون خوش نصیب صحابی ہوگا اور جس کے جسم کے ساتھ محمد مصطفیٰ نے جسم لگا دیا۔ سیدنا زہر کو گلے کے ساتھ ایسے لگایا ہوا ہے، سیدنا زہر نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس قدر محبت کرتا ہے۔ بات بڑی طویل ہے۔ 1 سال کے بعد اسی سید زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر پہچانا نہیں، فرمایا زہر تم وہی نہیں ہو جو پچھلے سال بازار میں تیرے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی؟ کہا جی اللہ کے پیغمبر۔ کہا کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے جاندار تھے، بڑے تم لحیم تھے، جسیم تھے، آج ہڈیاں نکل چکی ہیں، کمزور ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب سے گیا ہوں آپ سے سنا کہ نفلی روزے کا کیا مقام ہے، کیا ثواب ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے ایک دن بھی نہیں چھوڑا، روزانہ روزے رکھتا ہوں۔ ذرا سننا میرے بھائیوں، ہم یہ جملہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرے بھائیوں قرآن خوانی کر رہا ہے تو کیا ہے، پڑھ تو قرآن رہا ہے نا، نیکی کا کام ہے یار، یہ کر رہا ہے تو ہے تو نیکی کا کام، نیت تو صاف ہے۔ اور میرے بھائیوں صحابی، اور جس سے اللہ کے پیغمبر کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس کے جسم کے ساتھ اپنا مبارک جسم چمٹا لیا، آپ نے اسے جپھا مار لیا۔ وہ صحابی رسول فرمایا سال بھر روزے رکھ کے آیا ہوں، کہا لا صام من صام الابد۔ اور ساتھی سنو، آج تک آپ کو اللہ نے ایک روزے کا ثواب عطا نہیں کیا، اپنی مرضی اور اپنی سوچ سے جو تم نے عمل کیا ہے۔ میرے بھائیوں باتیں بہت کچھ کہنی ہے، ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں، آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ مزاج بناؤ، تحقیق کریں، تحقیق، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جس طرح ہماری مرضی ہے ہم چاہتے رہیں، کرتے رہیں۔ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اجازت نہیں دی ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں، جس کی بات ہمیں اچھی لگ گئی، جس کی بات دل کو لگ گئی، شیخ کی بات کو لے لیا، اپنے استاد کی بات لے گیا، اپنے خطیب و وائز کی بات پسند آ گئی، اس پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، یہ دین حق ہے۔ رب نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، حق اور سچ دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچیں آج اللہ نے یہ وقت دیا ہے، آج یہ اٹھنے سے پہلے
یہ میرے پیغام کو اپنے اس مزاج میں تبدیل کر لیں کہ ذہن تبدیل ہو جائے. آج کے بعد عمل کرنے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پڑتال کرنی ہے کہ یہ عمل سچا ہے، صحیح ہے، حق ہے یا باطل ہے. کبھی ایسا نہ ہو ہماری زندگی کی محنتیں تباہ ہو جائے. عمل اگر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، معمولی سا عمل، کتنی مثالیں پیش کروں. معمولی سا عمل اگر شریعت و سنت کے مطابق ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ طبرانی کی روایت ہے، انسان اپنے مظلوم دوست کی مدد کے لیے جاتا ہے، یہ اس کا چلنا بڑا مبارک ہے، اس کا ایک ایک قدم مبارک ہے. دوست مجبور ہے، مقہور ہے، حالات تنگ دست ہے، اس کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے، ایک ایک قدم مبارک بھی ہے، باعث برکت بھی ہے. اپنے دوست کی دعوت پہ جاتا ہے، دوست بیمار ہو گیا، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اس کا یہ قدم ایسا مبارک بن چکا ہے، آسمان سے فرشتے آواز لگاتے ہیں، طبتا و طاب ممشاک، او خوش نصیب تیرے یہ قدم مبارک ہے، ہم تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہو. ایک ایک قدم، کتنی مثالیں پیش کروں، سارے یہ قدم مبارک ہیں. بھائی کے احترام کے لیے جاتے ہیں، بڑے کے ادب کے لیے جاتے ہیں، آپ بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، کسی کی خیر خواہی کے لیے جاتے ہیں، کسی کی غم خواری کے لیے جاتے ہیں، کسی کی مشکل کے لیے اس کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ سارے قدم مبارک ہیں، باعث برکت ہے، باعث اجر ہے. لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من خطوۃ اعظم اجرا من خطوۃ رجل مشاها الى فرجۃ الصف فصداها. فرمایا ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفوں کو صحیح کرو، استبو استبو استبو، سبیں سیدھی کر لو، پاؤں کے ساتھ پاؤں مل جائیں، قدم کے ساتھ قدم مل جائیں. نبی کی سنت کا جذبہ دل میں لیے ہوئے اپنا پاؤں اٹھا کر اپنے مسلمان بھائی کے پاؤں کے ساتھ ملاتا ہے کہ نبی کا فرمان ہے، نبی کی سنت ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سارے قدم اپنی جگہ پہ ہیں، ہر قدم اٹھنے والا وہ خیر کا قدم بہتر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، لیکن وہ سارے قدم اس قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صف کو ملانے کے لیے قدم اٹھا کے اپنے بھائی سے ملایا. یہ کتنا مشکل کام ہے، اپنا پاؤں اٹھا کر اپنے مسلمان بھائی کے پاؤں کے ساتھ ملانا ہے. یہ سارے قدموں کو کراس کر گیا اجر و ثواب اور عزت میں. کتنا معمولی کام ہے. صحیح بخاری کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا ایک شخص نے نماز پڑھی، اس کے اندر سنت سمجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا جذبہ دل میں لیے ہوئے صرف اتنا کہہ دیتا ہے آمین. فرمایا اس نے آمین کہی، فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس کی آمین مل گئی. غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب ذرا غور کریں، معمولی سے معمولی کام اگر شریعت کے مطابق ہے. سنن نسائی کی روایت من توضا کما امرا وصلی کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس نے وضو کیا اپنی مرضی سے نہیں، استاد کے کہنے سے نہیں، اپنے شیخ کے طریقے سے نہیں، بلکہ کما امرا جس طرح اللہ کے پیغمبر نے تعلیم دی ہے. من توضا کما امرا، وضو کیا جس طرح اللہ کے پیغمبر نے وضو کی تعلیم دی. وصلی کما امرا، اور 2 رکعت نماز ادا کی، اپنے شیخ کے تعلیم کے مطابق نہیں، اپنے خطیب و وائس کے کہنے کے مطابق نہیں، اپنے امام کے کہنے کے مطابق نہیں، کما امرا جس طرح اللہ کے پیغمبر نے تعلیم دی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
وضو سنت کے مطابق 2 رکعت نماز سنت کے مطابق پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی مثالیں پیش کروں، اور اسی کے مد مقابل آئیے حذیفہ بن یمان بخاری کی روایت، شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، پوچھا منذ کم تصلی بہذا، کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا منذ 40 سنہ، تقریباً 40 سال ہو گئے مجھے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے، یہ نماز کا طریقہ مجھے 40 سال ہو گئے اسی طرح ادا کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں اذا ما صلیت الآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، یہ قربانی ہمیں حق و باطل کی تمیز سکھلاتی ہے، حق و باطل کی پہچان کرواتی ہے، حق و باطل کا درس دیتی ہے۔ یہ قربانی جو عظیم عمل ہے، جس کی برکات بے انتہا ہے، جس کی برکتیں ہی برکتیں، حکمتیں ہی حکمتیں، جس کے فلسفوں کی ایک بہت بڑی لائن ہے، ان میں سے صرف ایک فلسفے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ حق و باطل کو پہچانیے۔ فرمایا منذ 40 سنہ، آپ کو 40 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، لیکن اذا ما صلیت الآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک ہم نے ایک نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے۔ نماز آپ پڑھتے رہے، آپ سجدے کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، قیام کرتے رہے، ساری مشکلات ساری تکلیفیں تم نے برداشت کی، لیکن ایک نماز کا بھی ثواب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ایک نماز کا ثواب نہیں۔ بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنی گربان میں اور پھر اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے، یہ مزاج بنائیے مزاج۔ میں یہ آپ کو بے ادبی کا درس نہیں دیتا کہ اپنے خطیب و وائس کی بے ادبی کرو، اس کے احترام میں کوتاہی کرو، نہیں میرے بھائیوں، ادب احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا پیارا جملہ کہتے تھے، کہا کرتے تھے اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مشبہ شکل ہے، سفید داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے، کیا حسین و جمیل انسان ہے، اس کے حسن و جمال اور اس کے کرتب کے اوپر فدا مت ہو جاؤ کہ اگر وہ ہوا میں اڑتا ہے گرتا نہیں ہے، آگ بھڑکتی ہوئی آگ پہ چلتا ہے جلتا نہیں ہے، بہتے ہوئے پانی سمندر کی لہروں کو کراس کرتے ہوئے چلتا ہے ڈوبتا نہیں۔ فرمایا پھر خیال کرنا اس کی شعبہ بازی میں پھنس نہیں جانا۔ اگر کوئی تمہیں وہ بات کہے، ذرا غور کیجئے، فلا تقبوا امرہ حتی یعرضوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بھی ایسا شخص جو فضاؤں میں اڑتے ہوئے گرتا نہیں ہے، جو آگ کے چیخوں میں جلتا ہوا جلتا نہیں ہے، اور پانی کے سمندروں اور لہروں میں گزرتا ہوا کبھی ڈوبتا نہیں ہے، جس کی یہ شعبہ بازی ہے، فرمایا وہ بھی اگر تمہیں بات کہے تو اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا، اللہ کے پیغمبر کی بات پہ پرکھنا ہے۔ اگر نبی کی بات کے مطابق ہے، فما وافقہ وہو الحق، جو نبی کی سنت کے مطابق ہے، نبی کی حدیث کے مطابق ہے، اسے مان لینا۔ وما خالفہ وہو الباطل، جو نبی کی سنت کے خلاف ہو وہ باطل ہے، وہ ناحق ہے۔ آج معاشرے کے اندر اس قسم کی خرافات، یقین مانیے دل دکھتا ہے، عجیب عجیب سوالات، اب عبادت کے متعلق سوال، پاکی نہ پاکی کے متعلق سوال، عقیدے کے متعلق سوال، اب تو اس قدر سوالات کی بہتات ہو گئی ہے کہ اب سوچنا پڑتا ہے کہ جواب کیا دیا جائے، قدم قدم پہ، اور ہر گھر میں اپنی بدعت ہے، ہر علاقے میں اپنی بدعت ہے، ہر قریہ اور بستی کا اپنا اپنا رواج بن چکا ہے، عبادات کے طریقے تقسیم ہو گئے، ایک ہی خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ایک علاقے میں بسنے والے، لیکن ہر گھر، اور گھر نہیں بلکہ گھر کے افراد کے اندر بھی ہر کا طریقہ الگ الگ جدا جدا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔